اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سلفیت کے اصول میں سے دو اصول دوسرا اصول ہم پڑھ رہے تھے، لزوم الجماعت والسمع والطاعت، کہ جماعت کو لازم پکڑنا اور مسلمانوں کے معاملات کے جو ذمہ دار ہیں، حکمراں ہیں، ان کی باتوں کو سننا، ماننا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ سلفیت کا دوسرا اصول ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر جو تم میں سے معاملے کے ذمہ دار ہوں یعنی اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں پہ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے ساتھ فعل اطیعوا فعل امر استعمال کیا ہے، جبکہ رسول کی اطاعت کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے اطیعوا کا لفظ استعمال کیا ہے فعل امر کا صیغہ، اور اولی الامر کے ساتھ اطیعوا فعل کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ یہ پڑھنا تو آگے سے ہے لیکن یہاں سے شروع کرتے ہیں بات کو۔ تو اللہ رب العالمین نے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کے بعد وہ اولی الامر کو اسی پر عطف کیا ہے، فعل کو مستقل طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الراجحی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اولی الامر کے ساتھ فعل کو نہیں ذکر کیا، جبکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں فعل امر کو ذکر کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت مستقل طور پر کرنی ہے، جبکہ اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ ایسی صورت میں ہوگی جب وہ بھلے کاموں کا حکم دیں گے۔ فرما برداری ان کی اسی وقت ہوگی جب وہ کیا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف حکم دیں گے۔ معصیت کے کاموں کا جب حکم دیں گے تو اسی صورت میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ گویا کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی باتوں کو جو سننا ہے یہ مشروط ہے جب یہ نیکی کا کاموں کا حکم دیں گے اور اسی طرح سے بھلائی کے کاموں کا حکم دیں گے تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی، اور اگر یہ نیکی کے کاموں کا حکم نہیں دیں گے اس وجہ تب یہ اور معصیت کے کاموں کا حکم دیں گے تو اسی صورت میں ان کی فرما برداری اور ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی مشروط ہے مطلق، ہاں، اور وہاں پہ مطلق ہے اور یہاں پہ مشروط ہے، مقید ہے، اس وجہ سے مستقل طور پر ان کی اطاعت نہیں ہے جیسے اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ آگے کی آیت سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے کہ ولی امر جو ہوگا مسلمانوں کے معاملے کا ذمہ دار یا حکمراں جو ہوگا اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی، اور اس بارے میں روایتیں بھی ہم نے پڑھی تھی، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو اور ان کے امام کو لازم پکڑو اور ان سے جدا نہ ہو۔ یہاں سے ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ، بل وجاء فی روایت لہذا الحدیث وجوب السمع والطاعت وان اخذ مالک وجلد ظہرک۔ ایک پوائنٹ یہاں پر بیان کر رہے ہیں مصنف حفظہ اللہ کہ مسلمانوں کے امیر کی اطاعت اور ان کی باتوں کو سننا یہ واجب ہے، اگرچہ وہ آپ کے مال کو بھی لیں، اگر آپ سے مال بھی لیں، اگرچہ وہ آپ کے مال کو بھی لیں اور اسی طرح سے آپ کی پیٹھ پر کوڑے تک ماریں تب بھی ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی۔ پچھلے درس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اولی الامر کی اطاعت اور فرما برداری مسلمانوں کے امام اور ان کے پیشوا اور قائد کی اتباع کرنی ضروری ہے، اگرچہ وہ کیا ہے کسی بات کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کی باتوں کو ماننا ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر ان کی طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمن، کس کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم، کہ مسلمانوں کے ائمہ کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری بھلائی کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں کیا جائے، اور معصیت کے کاموں میں ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ ان کی باتوں کو مانا جائے گا، ان کی طرف سے دفاع کیا جائے گا، ان کے خلاف عالم بغاوت بلد نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے خلاف جایا جائے گا۔ ان کی طرف سے آنے والی مصیبتوں اور اسی طرح سے ان کی طرف سے ہلکا پھلکا اگر ظلم بھی ہو رہا ہے تو اس پر صبر کیا جائے گا۔
اور اسی طرح سے وہی بات یہاں پہ وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ وَجَلَدَ ظَهْرَكَ، دونوں میں پریشانی ہوتی ہے. مال اگر کوئی لے لیتا ہے یا ایسے ہی مارتا ہے پیٹتا ہے تو دونوں طرف سے اگر اس طرح کے معاملات بھی آتے ہیں اور مسلمانوں کے حاکم کی طرف سے اگر مال بھی لیا جاتا ہے یا پیٹ پر کوڑے بھی برسائے جاتے ہیں تب بھی ان کی اطاعت ضروری ہوگی اور ان کی بات کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا لازم ہوگا اگر وہ معصیت کے کام کا حکم نہیں دیتے ہیں. معصیت کے کاموں میں ان کی اطاعت فرما برداری نہیں ہوگی. اس میں صبر کرنا ہے، اس میں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے. ہاں اچھے کاموں میں ان کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا ہے. ہوتا ہے کہ ملک کے اگر کوئی اس کے انڈر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ملک کے اس ظلم میں اس کا ساتھ دیتے ہیں دوسرے پر ظلم کرنے میں. یعنی اس کے وزراء، ہاں اس کے وزراء ہو گئے، اس کو پولیس ہو گئے، اس کو ایسا ہو گئے، اس کی اطاعت کرتے ہیں دوسرے پر ظلم کرنے میں. اگر مطلب وہ چیز امر ملکی ہے، امر ملکی کا مطلب ہوتا ہے کہ شاہی فرمان ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس میں شاہی فرمان ہے تو ایسی صورت میں اس پر صبر کرنا ہے، ان کے لیے دعائے خیر کرنی ہے، ان کے لیے دعائے خیر کرنی ہے اور اس پر صبر کرنا ہے. البتہ معصیت کے کاموں کا اگر حکم دیتے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی. لمبی حدیث ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو سلام سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ابو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنا بشر، ہم برائی میں تھے، یعنی ہم زمانے جاہلیت میں تھے اور شر میں تھے. فجاء اللہ بخیر، تو اللہ رب العالمین خیر لے کر کے، خیر سے مراد اسلام لے کر، فنحن فیہ، تو ہم اس میں ہیں. فہل من ورائے هذا الخیر شر، کیا اس خیر کے پیچھے بھی یا اس خیر کے بعد بھی برائی ہوگی، شر ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. صحابی کہتے ہیں، یعنی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس شر کے بعد بھی خیر ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا فہل وراء ذلک الخیر شر، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. قلت، میں نے کہا کیفا، یعنی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار پوچھا کہ کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا، پھر اس شر کے بعد خیر ہوگا، پھر اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو میں نے کہا کہ کیسے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ، میرے بعد ایسے ائمہ اور ایسے مسلمانوں کے پیشوا ہوں گے، لا یہتدون بہدایا، جو میری ہدایت اور رہنمائی سے ہدایت نہیں پکڑیں گے، ولا یستنون بسنتی، اور میری سنت کو اختیار نہیں کریں گے، وسیقوم فیہم رجال، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے یا نکلیں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، جن کے دل جو ہے انسانی جسم و ڈھانچہ کا ہونے کے باوجود شیطان کے دل ان کے اندر ہوگا. قال قلت، انہوں نے کہا کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، اگر یہ زمانہ یہ حالت میں پالوں، یہ عہد پالوں تو ایسی صورت میں کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع و تطیع للامر، ایسی حالت میں بھی کیا کرنا ہے تمہیں؟ سمع و طاعت کرنی ہے امیر کی. وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، اگرچہ تمہارے پیٹھ پر مارا جائے، وَأُخِذَ مَالُكَ، اور تمہارے مال کو لیا جائے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، پھر بھی کیا کرو؟ سنو اور اطاعت و فرما برداری کرو. تو اگر مسلمانوں کے پیشوا اور لیڈر کی طرف سے اگر تکلیفیں بھی دی جاتی ہیں اور ان کی طرف سے اذیتیں بھی رعایا کو پہنچائی جاتی ہیں تو اس پر صبر کرنا ہے اور ان کی سموطاعت کو لازم پکڑنا ہے. وتابع ابا سلام، کہنے کہ ابو سلام خالد بن خالد الیشکری نے ابو سلام کی متابعت کرتے ہوئے کہا خرج تو زمانہ فتحت تستر، میں اس زمانے میں نکلا جس زمانے میں تستر کو فتح کیا گیا، حتی قدمت الکوفۃ، یہاں تک کہ میں کوفہ آیا، فدخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، فاذا انا بحلقۃ فیہا رجل صدع من الرجال، کہنے میں ایک حلقے میں پہنچا، یعنی لوگ گھیرا بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں ایک ایسے آدمی تھے جو بارعب اور باجد کی شخصیت بارعب تھی، حسن الثغر، اور اسی طرح سے ان بہت خوبصورت تھے یا ان کی مسکراہٹ خوبصورت تھی. یعرف فیہ انہ من رجال اہل حجاز، ان کو دیکھ کر کے لگ رہا تھا کہ یہ حجاز کے رہنے والے ہیں.
قالا راوی کہتے ہیں فقلت تو میں نے کہا من الرجل یہ کون آدمی ہے؟ فقال القوم تو لوگوں نے بتایا او اما تعرفہ کیا آپ انہیں نہیں پہچانتے ہو؟ فقلت لا میں نے کہا نہیں ان کو نہیں جانتا ہوں۔ فقالوا تو لوگوں نے کہا ھذا حذیفہ بن الیمان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے صحابی ہیں۔ قال فقعدت وحدث القوم کہتے ہیں کہ راوی کہ میں بیٹھ گیا اور آپ نے قوم سے خطاب کیا، لوگوں سے گفتگو کی۔ فقال تو آپ نے فرمایا ان الناس كانوا يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وكنت اسأله عن الشر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ فانکر ذلك القوم علیہ تو اس پر لوگوں نے تعجب کیا۔ فقال لهم تو انہوں نے ان سے کہا انی سأخبرکم بما انکرتم من ذلک جس چیز کے بارے میں تم لوگوں نے تعجب کیا ہے اس کے بارے میں عنقریب میں تمہیں بتاؤں گا۔ جاء الاسلام حین جاء جب اسلام آیا، فجاء امر لیس کامر الجاہلیہ تو اسلام کی طرف سے ایسے معاملات اور ایسے اوامر آئے جو جاہلیت کے احکام کی طرح یا جاہلیت کے معاملات کی طرح نہیں تھے۔ وکنت قد اعطیت فی القرآن فہما اور ہمیں کیا ہے قرآن کی سمجھ عطا کی گئی۔ فکان رجال یجیئون لوگ آتے تھے فیسألون عن الخیر نبی سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ فکنت اسألہ عن الشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا۔ فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکون بعد هذا الخیر شر کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ کما کان قبلہ شر جیسا کہ اس خیر سے پہلے یعنی زمانے جاہلیت کے اندر شر تھا۔ فقال نعم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ قال قلت راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا فمل عصمت یا رسول اللہ اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا السیف تلوار کے ذریعہ سے ان سے قتال کرنا ہے۔ قال راوی نے کہا قلت میں نے کہا وهل بعد هذا السيف بقیۃ کیا اس قتال کے بعد سیف کا معنی قتال کریں گے کیا اس قتال کے بعد لوگ باقی رہیں گے؟ قال نعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تکون امارۃ علی اقضاء وہدنۃ علی دخن کہ ایسی حکمرانی باقی ہوگی ایسے حکمراں باقی ہوں گے جو کیا ہوں گے جن کے اندر عیب اور خرابی ہوگی ان کے اندر نقص ہوگا۔ وہدنۃ علی دخن اور ایسی صلح ہوگی جس میں کھوٹ ہوگا۔ قال قلت ثم ماذا راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تنشأ دعاة الضلالہ پھر گمراہی کی طرف بلانے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ فإن كان للہ یومئذ فی الارض خلیفہ جلد زہرہ اگر ایسے وقت میں اللہ کا زمین کے اندر کوئی ایسا خلیفہ ہو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے خلیفہ ہو یا اللہ کا کوئی خلیفہ ہو یعنی مسلمانوں کا کوئی اگوا اور پیشوا ہو جلد زہرہ کا جو تمہارے پیٹ پر کوڑے مارے وَأَخَذَ مَالَكَ اور تمہارے مال کو لو یہی کیا ہے محل شاہد ہے فَالْزَمْهُ تو کیا کرو اس کو لازم پکڑنا یعنی ایسے امیر کو اور ایسے پیشوا کو لازم پکڑنا اگرچہ وہ تمہیں تکلیف دے تمہیں ایذا رسانی کرے تمہارے ساتھ اور تمہیں تکلیف پہنچائے پھر بھی اس کو لازم پکڑنا۔ ومن کریں کہ وَإِلَّا فَمُتْ ورنہ مر جانا وانت عازن علی جذل شجرۃ گرچہ تم کیا ہے پیڑ کی چھال چبا چبا کر مر جاؤ۔ اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دور میں ایسے بددینوں کو چھوڑ کر جنگل میں رہنا منظور کر لینا اور جا کر کے وہاں پر فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہو جانا لیکن ایسے دعات اور ایسے لوگوں کے پیچھے مت پڑنا۔ ہاں اگر مسلمانوں کا کوئی خلیفہ باقی ہے گرچہ وہ تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے تمہیں کوڑے مارے تو اس پر صبر کرتے ہوئے اس کی سمع و طاعت کو لازم پکڑنا۔ قال راوی کہتے ہیں قل تو ثم ماذا پھر میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج الدجال بعد ذلك اس کے بعد دجال نکلے گا اس کے ساتھ ایک نہر ہوگی اور ایک آگ ہوگی من وقع فی نارہ وجب اجرہ یعنی جو شخص اس کی جہنم میں واقع ہو گیا یعنی اس کی آگ میں واقع ہو گیا تو اس کا اجر واجب ہو جائے گا وحط وزرہ اور اس کا بوجھ جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا یعنی وہ جنت اس پر واجب ہو جائے گی اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ومن وقع فی نارہ اور جو دجال کے
دجال کے نہر میں واقع ہو گیا وجب وزرہ تو ایسی صورت میں اس کا بوجھ واجب ہو جائے گا وحط اجرہ اور اس کا اجر ہٹا دیا جائے گا یعنی اس پر جہنم واجب ہو جائے گی اور اس کے گناہ بڑھا دیے جائیں گے قال قلت ثم ماذا راوی کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ينتج المہر فلا يركب حتى تقوم الساعة یعنی پھر کیا ہے گھوڑا یہ بچہ جنے گا فلا یرکبو تو اس پر سوار نہیں ہوا جائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی یعنی یہ قیامت اور یہ معاملات اور یہ فتنے جو ہیں یہ ان کے درمیان اتنی بھی مہلت نہیں ہوگی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی تو ایک دم یہ قرب قیامت کے وقت یہ معاملات پیش آئیں گے الصدع من الرجال یہ کہنے کی ایک طرح کی مثال ہے جو بیان کی جاتی ہے ایسے شخص کے لیے جو باروب چہرے والا اور کیا ہے حسین و جمیل ہو اور باوقار شخصیت ہو ایسی شخصیت کے بارے میں ایسی پرسنالٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ الصدع من الرجال یہاں پہ حدیث میں آیا ہے نا فیہ رجل صدع من الرجال تو اس کا معنی بتایا گیا کہ ہاں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خالد بن خالد یشکری فرماتے ہیں ان کے بارے میں ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا لیکن یہاں پہ مثال کے معنی میں ہے ہاں تو یہاں پہ جو پوائنٹ بتایا گیا تھا اولاد امر کے بارے میں کہ اگرچہ وہ مال کو لے اور یعنی آپ کے مال کو ہڑپ لے یا آپ کو مارے آپ کو تکلیف پہنچائے آپ کو کوڑے برسائے تب بھی کیا ہے ایسی صورت میں بھی اس کی سمع و اطاعت کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کی سمع و اطاعت کو اس کی بات کو سننا ہے اس کی بات کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے اس سے خروج نہیں کرنا ہے اور نہ ہی اس سے نکلنا ہے بلکہ اسی اطاعت سے خروج نہیں کرنا ہے صدع کا معنی باوقار شخصیت باوقار بارعب وارشد صلی اللہ علیہ وسلم الی طاعت الامیر ایک تیسرا پوائنٹ بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے نتجا کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا المہر فلا یرکب یعنی اس پر سوار نہیں ہوا جائے گا یعنی وہ استعمال میں نہیں آئے گا اس سے پہلے قیامت آ جائے گی ہاں قیامت آ جائے گی یعنی وہ بچہ بڑا نہیں ہوگا اس پر سواری نہیں کی جائے گی بڑا ہو کر کے کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دجال اور قیامت کے بیچ میں وقفہ بہت کم بہت کم ہوگا وارشد صلی اللہ ایک تیسرا پوائنٹ بیان کر رہے ہیں اولاد امر کی اطاعت اور فرما برداری کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے اگرچہ امیر کے اندر ہم ایسی چیزیں دیکھیں جو بھی مسلمانوں کا امیر حکمراں ہو اس کے اندر ایسی چیزیں ہم اگرچہ پائیں جسے ہم ناپسند کرتے ہوں پھر بھی اس کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے ہاتھ کو اس کی اطاعت سے کھینچنا نہیں ہے یعنی اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو نکالنا نہیں ہے اگرچہ اس کے اندر ایسی صفات پائی جائیں جو صفات کیا ہیں ہم ناپسند کرتے ہوں ہمیں برا لگتا ہو یا ایسے ہی کچھ ایسی چیزیں اس کی ذات کے اندر موجود ہوں جو ہمیں پسند نہ آتی ہوں پھر بھی کیا ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری شرعی اعتبار سے کرنا لازم اور ضروری ہے اسی بات کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے اس کی دلیل دے رہے ہیں وہ ارشد یہاں پہ دیکھیے پوائنٹ بتا رہے ہیں مصنف حافظ اللہ وارشد صلی اللہ علیہ وسلم الی طاعت الامیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت اور فرما برداری کی رہنمائی فرمائی وان رأینا منہ ما نکرہ اگرچہ ہم اس کے اندر ایسی چیزیں دیکھیں جو ہمیں ناپسند ہوں لا ننزع یدا من طاعت تو ہم اطاعت اور فرما برداری کے ہاتھ کو اسے کھینچیں گے نہیں یعنی گرچہ وہ آدمی اس کی شخصیت کیا ہے ہمیں مکروہ لگے ناپسندیدہ لگے پھر بھی امیر کی اطاعت پھر بھی لازم ہے اگر دیکھا جائے تو کتنی تاکید آئی ہے امیر کی اطاعت کرنے میں کیونکہ ید اللہ علی الجماع اللہ رب العالمین کی مدد جو ہے اور اللہ رب العالمین کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے جو شخص امیر کی اطاعت سے نکلے گا تو کس سے نکل جائے گا جماعت سے خارج ہوگا اور جو جماعت سے خارج ہو جائے گا وہ دین سے نکل جائے گا آگے یہ بات انشاءاللہ آ رہی ہے اور بن مالک سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم تمہارے ائمہ میں سب سے بہتر وہ ائمہ اور پیشوا ہیں جو جنہیں تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہیں پسند کرتے ہیں یا جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں ویصلون علیکم وتصلون علیہم تم ان کے لیے دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں
وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم، اور تم میں برے ائمہ وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں، وتلعنونہم ویلعنونکم، اور جن پر تم لعن طعن کرتے ہو اور وہ تم پر لعن طعن کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا افلا ننابذہم بالسیف، کیا ہم نابذہ ینابذہ بالسیف کا معنی ہوتا ہے قتال کرنا، کیا ہم ان سے قتال نہ کریں؟ اللہ کے نبی، خیار الائمتکم سے، ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں، وَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْ أُولَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، اور جب تم اپنے ولی امر کے اندر یا امیر کے اندر ایسی باتیں دیکھو جسے تم ناپسند کرتے ہو، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، تو اس کے عمل کو ناپسند کرو، وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَةٍ، لیکن اطاعت کا ہاتھ اسے مت کھینچو، یعنی اطاعت اور فرما برداری ایسی صورت میں بھی لازم اور ضروری ہے، اگرچہ ان کے اعمال آپ کو پسند نہ آئے، اور اگرچہ اس کے اعمال آپ کو پسند نہ آئے پھر بھی اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ یعنی شیخ جو ان سے کچھ چیزیں جو ہمیں ناپسند ہیں، ہاں، ناپسند ناپسند کرنا جائز ہے، ان کے عمل کو ناپسند کرنا، دل میں برا جاننا، یہ غلط یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ضروری ہے، ان کے خلاف خروج نہیں کرنا ہے، ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی ان سے جا کر کے قتال کرنا ہے۔ کیوں شیخ فقرہ عملہ میں ہاں، ہم کسی حکمران کی طرف سے بالکل ہی جو محرم چیزیں دیکھتے ہیں، ہاں، حرام چیزیں یا کیا ہے، حرام چیزوں کے یہ الاؤ کر دیتے ہیں، تو ہم اس کو پسند یا اس کو جسٹیفائی تو کرنا بالکل دین کے خلاف کی بات ہے، ہم اس کے اطاعت سے نہیں نکلیں گے بٹ اس کو پسند تو نہیں کرتے۔ ہاں، اس کو ناپسند کریں گے، اس کو ناپسند کر سکتے ہیں، البتہ اس کی اطاعت اور فرما برداری جن اچھے کاموں میں وہ کر رہا ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری لازم ہوگی۔ ما تقوم الصلاۃ، ہاں، جب تک، ہاں، وفی روایت، ایک روایت میں خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تم میں بہترین ائمہ وہ ہیں جس سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، وتصلون علیہم ویصلون علیکم، اور تم ان کے لیے دعا کرتے ہو وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم، اور تم میں برے ائمہ وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو اور وہ تم سے رکھتے ہیں، وتلعنونہم ویلعنونکم، اور تم ان پر لعن طعن کرتے ہو وہ تم پر لعن طعن کرتے ہیں۔ قالوا، صحابہ نے کہا، قلنا، لوگوں نے کہا، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ننابذہم عند ذلک، کیا ہم اس وقت ان سے قتال نہ کریں؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، ما قاموا فیکم الصلاۃ، جب تک کہ تم میں نماز قائم کرے، لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دوبارہ تاکید کے طور پر فرمائی، الا من ولی علیہ وال فرآہ یاتی شیئا من معصیۃ اللہ فلیکرہ ما یاتی من معصیۃ اللہ، وہی بات ہے کہ جو باتیں اوپر حدیث کے اندر گزری کہ خبردار جو تم میں کا تمہارے اوپر کوئی ولی بنایا جائے تو اس کے اندر ایسی چیزیں دیکھے جو وہ اللہ کی معصیت کی کام کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس کو ناپسند کرے جو اللہ کی معصیت میں کا کام لے کر کے آتا ہے یا کرتا ہے، ولا ينزعن يدا من اطاعت، اور ہرگز اس سے اطاعت و فرما برداری کا ہاتھ نہ کھینچے، یعنی اطاعت اور فرما برداری لازم کرنا ہے۔ یہ کیا تیسرا پوائنٹ ائمہ اور جماعت کو لازم پکڑنے اور اولات امر کی اطاعت اور فرما برداری میں ذکر کی گئی، اور اس کے تحت دلیلیں ذکر کی گئی کہ ان کے اندر اگر ایسے صفات پائی جاتی ہیں جن صفات کو ہم ناپسند کرتے ہیں پھر بھی اطاعت اور فرما برداری ان کی بھلے کاموں میں واجب اور ضروری ہے، ان کے اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح سے ان کے خلاف جنگ و جدال نہیں کیا جائے گا۔ وقد عظم رسول صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعت للامیر فجعلها سببا لدخول الجنہ۔ ہاں، ایک چوتھا پوائنٹ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کو اتنا عظیم سمجھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کو جنت میں داخلے ہونے کا سبب بیان کیا ہے، سبب بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص امیر کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو جنت میں داخل ہونے کا اس کے سبب بنے گا۔ دلیل دی گئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، قالوا یا رسول اللہ ومن یابى، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پوری کی پوری جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کی جس نے انکار کیا،
تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسلمانوں کے کیا تھے؟ امیر اور پیشوا تھے، مسلمانوں کے ولی امر تھے۔ اسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کو جنت میں داخلے کا سبب بیان کیا، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نافرمانی کو کیا کہا؟ انکار کرنا کہا، اور جہنم میں جانے کا سبب بتایا، جیسا کہ اس کی تائید آگے کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس شخص نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس شخص نے میرے امیر کی اطاعت کی فقد اطاعنی، تو اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس شخص نے میرے امیر کی اطاعت کی وہ کیا ہے؟ میری نافرمانی کی۔ ومن عصى امیری، جس شخص نے میرے امیر کی نافرمانی کی فقد عصانی، تو اس نے میری نافرمانی کی۔ اس حدیث سے مسئلہ مستنبط کرتے ہوئے کہتے ہیں مصنف حفظہ اللہ، فانظر، یہاں پہ غور کیجئے، رحمک اللہ، اللہ رب العالمین آپ پر رحم کرے، کیف قرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین طاعت الامیر و طاعتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی اطاعت اور امیر کی اطاعت کو حدیث کے اندر جوڑا ہے، و معصیت الامیر و معصیتہ، اور اپنی امیر کی معصیت کو اپنی معصیت کے ساتھ میں جوڑا ہے، وکیف قرن بین طاعتہ و دخول الجنہ، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اپنی اطاعت کو اور جنت میں داخلے کو جوڑا ہے، اور وبین معصیتہ و اباء دخول الجنہ، اور کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی معصیت کو اور جنت میں داخل کے انکار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ اس سے نکلتا ہے من اطاع الامیر فقط اطاع الرسول، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور ومن اطاع الرسول، اور جس شخص نے رسول کی اطاعت کی دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوا۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، ومن اطاع الرسول فقط اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، دخل الجنہ۔ بل جعل الرسول ترک بیعت لامیر والخروج عن طاعته، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کو چھوڑنے اور اسی طرح امیر کی بیعت کو ترک کرنے اور اس کی اطاعت سے نکلنے کو مسلمانوں کی جماعت سے نکلنا قرار دیا ہے۔ وهو بوابۃ الخروج عن الدین، اور مسلمانوں کی جماعت سے نکلنا یہ دین سے نکلنے کا دروازہ ہے، یہ دین سے نکلنے کا دروازہ ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص کیا ہے رسول کی اطاعت کرے گا، جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا، جو شخص امیر کی اطاعت کرے گا وہ رسول کی اطاعت کرے گا، اور جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ بات پیچھے بیان کی گئی، اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے امیر سے بیعت کرنے کو ترک کر دیا اور اس کے خلاف کیا ہے اس کی اطاعت سے نکل گیا، بولا کہ میں نہ تو امیر کی بیعت کروں گا نہ ہی اس کی اطاعت کروں گا، تو مسلمانوں کی جماعت سے اسی طرح سے مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا، تو مسلمانوں کی جماعت سے نکلنا یہ کیا ہے؟ دین سے نکلنے کی دلیل ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا بإحدى ثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا دم خون جو ہے اس وقت حلال نہیں ہوتا ہے، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے یشهد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایسی صورت میں جو کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے، شہادتین کا اقرار کرنے والا ہے، اس کا خون کرنا، اس کو قتل کرنا جائز اور حلال نہیں ہے، الا بإحدى ثلاث، سوائے تین چیزوں کے ذریعے، یعنی اگر کوئی کلمہ کا اقرار کرنے والا ہے اس میں ان تین صفات میں سے، تین بری خصلتوں میں سے کوئی خصلت پائی جائے گی تو اس کو خون کرنا، اس کو قتل کرنا جائز ہوگا۔ الطیب الزانی، شادی شدہ زناکار، اسی طرح سے والنفس بالنفس، اور اسی طرح سے کسی نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو
قتل کیا جائے گا. والنفس بالنفس مطلب جان کے بدلے جان. والتارک لدینہ اور اسی طرح سے دین کو چھوڑنے والا، المفارق للجماع اور جماعت سے الگ ہونے والا. تو ایسے شخص کی بھی خون کو شریعت نے حلال قرار دیا. اور ایسا شخص کیا ہے؟ جماعت کو چھوڑنے والا، گویا کہ دین کو چھوڑنے والا اور دین سے نکلنے والا ہوتا ہے. فانظر کیف صاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بین ترک الدین و بین مفارقت الجماع. آپ غور کریں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دین کے چھوڑنے اور جماعت کے چھوڑنے کے درمیان برابری قرار دی ہے کہ جو شخص دین کو چھوڑتا ہے اور جماعت سے الگ ہوتا ہے، دونوں شخص کیا ہیں؟ برابر ہیں. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دونوں کے درمیان مساوات اور اسی طرح سے دونوں کو مساوی قرار دیا ہے. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، دوسری دلیل دے رہے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا من رأى من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے امیر کے اندر ایسی کوئی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ اس پر فلیصبر علیہ، چاہیے کہ اس پر صبر کرے. فإنہ من فارق الجماع شبرا، جس شخص نے جماعت کو ایک بالشت بھی چھوڑا، فماتا، پھر اسی پر اس کا انتقال ہو گیا، الا مات میتۃ جاہلیہ، تو پھر وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امیر کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے. اگر اس کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کو پہنچتی ہے یا ہمیں پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس پر صبر کرنا ہے اور اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے، نہ ہی اسے قتال و جدال کرنا ہے. اسی پر اکتفا کریں. بارک اللہ فیک.